کا سارا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ اٹھا کے گھروں میں دیکھیے. البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد 5 صفحہ 135 اور علاوہ اس کے پھر جامع الفصولین امام ابن القاضی ان کی اور ان کی جلد 2 صفحہ 163 اس کی فصل ہے الثامن والثلاثون 38ویں فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ. فصل ہے فی مسائل الکلمات الکفریہ کفریہ کلمات کے مسائل اور احکام پر فصل ہے کہ ایسے کلمات جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کفریہ ہے اس سے کافر ہو گیا اس کے احکام کیا ہیں. یہ بحث ہی اسی پر آئی ہے. یعنی ایسے کو میں کھینچ طول کر کے نہیں آیا یہ میرا طریقہ نہیں ہے زندگی بھر کا معاذ اللہ. کئیوں کے ہوتے ہوں گے میں نے پوری زندگی میں یہ نہیں کیا کہ ایسے کئی اور بحث سے ہو تو اٹھا کے ادھر جڑ دیا اور وہاں کی بات لا تعلق کو ادھر جڑ دی. نہیں انہوں نے فصل یہ قائم کیا کہ کلمات کفریہ بعض اوقات لوگوں سے صادر ہوتے ہیں تو اس پر حکم کیا ہوگا شریعت کا. یہ اسی بحث میں ساری چیز آئی ہے اور اس پر امام طحاوی کا قول سب سے پہلے لائے امام طحاوی کا. اور وہ کہتے ہیں کہ روت طحاوی و اصحاب انه لا يخرج الرجل من الايمان الا جهود ما ادخله فيه ثم ما يتيقن بانه ردة يحكم بها له وما يشك بانه ردة لا يحكم به والاسلام ثابت لا يزول بشك. یہ ساری بحث کو کر کے ان تمام کتب میں تو اینڈ پر وہ جو لائے ہیں وہ میں کال آپ کو جو بتا رہا تھا جہاں انہوں نے پورا مذہب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کفر میں غیر کفر کے معنی پر محمول کرنے کا احتمال اور امکان ہو تب بھی تکفیر نہیں ہوگی. اس کے کفر پر اہل علم فقہا میں اختلاف ہو جائے تب بھی تکفیر نہیں ہوگی. خواہ روایت ضعیف ہی کیوں نہ ہو عدم کفر کی اس کو قبول کیا جائے گا. اور اب آخری جملہ جس پر انہوں نے بالکل فائنل ججمنٹ دے دی ہے وہ یہ فرماتے ہیں فعلی ھذا اس اصول کے تحت فاکثر الفاظ التکفیر المذکورہ. فرماتے ہیں جو اکثر الفاظ جو تکفیر کے سمجھے جاتے ہیں المذکورہ ان کا تفصیل انہوں نے بیان کی ہیں کئی مثالیں دی ہیں چونکہ کلمات کفریہ کی فصل تھی. تو اکثر الفاظ جن پر تکفیر کی جاتی ہے جنہیں کلمات کفریہ سمجھا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں لا یفتیٰ بالتکفیر بہا. ان میں سے اکثر الفاظ اور کلمات جو کفریہ کہے جاتے سمجھے جاتے ہیں ان پر تکفیر نہیں کی جائے گی کیونکہ اکثر الفاظ اور کلمات وہ ہیں جن میں احتمالات ہوتے ہیں مختلف معنی میں جن کے اختلاف ہوتے ہیں خواہ بروایت ضعیفہ ہو جن میں کئی اور معنی پر محمول کرنے کے امکانات ہوتے ہیں. تکفیر لا یفتیٰ بالتکفیر بہا. اور آگے اینڈ پر لکھتے ہیں وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِجَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا. اور فرماتے ہیں اس وجہ سے میں نے ہمیشہ التزام کیا ہے اور اپنے اوپر واجب کیا ہے کہ میں ان میں سے کسی کلمہ پر بھی کفر کا فتویٰ نہ دوں. وَلَقَدْ أَلْزَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أُفْتِجَ بِشَيْءٍ مِّنْهَا. انہی دلائل کی بنا پر میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے. امام فرماتے ہیں کل ائمہ جنہوں نے امام طحاوی سے لے کر امام ابن نجیم اور امام خارزمی تک کہ لازم کیا ہے کہ میں اس وجہ سے ان میں سے اکثر جو کلمات ہیں کفریہ ان کی وجہ سے کفر کا فتویٰ نہیں دیتا. تو اس کے اسباب بیان کر دیے انہوں نے. یہ تھا. اب اسی طرح کے میں باقی ان اقوال کو چھوڑتا ہوں بے شمار چونکہ اس پہ علامہ شوکانی کے بھی اسی طرح کے آگے اقوال ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ. پھر شیخ عبد الرحمن الجزیری نے مذاہب اربع کے اندر پورے مذاہب اربع کے اقوال دیے ہیں اور خاص طور پہ انہوں نے مذہب حنفی کا ذکر کیا ہے. علامہ عبد الرحمن الجزیری الفقہ علی المذاہب الاربع جلد 4 صفحہ 229. اور وہ کہتے ہیں کہ احناف محققین نے اس امر کی صراحت کی. حنفیہ نے احناف نے سب سے پہلا جملہ انہوں نے یہ دیا ہے فالمحققون من الحنفیۃ صرحوا بانه لا يجوز تکفیر المسلم الا اذا لم يمكن تعویل کلامه. فرماتے ہیں کہ محققین حنفیہ نے اس امر کی صراحت کی ہے کہ جہاں تک کسی شخص کے قول کی تعویل ممکن ہو
کسی بھی شخص کے قول کی اگر تعویل ممکن ہو، یعنی اسے کسی دوسرے معنی پر محمول کیا جا سکے، احتمال موجود ہو، تعویل غیر کفر کی ہو سکے، تو فرمایا ممکن ہو تو ایسے کلمہ کو کہنے والے شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا، اور اسے کافر قرار دینا جائز نہیں، لا یجوز ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر صرف ایک احتمال، پھر آگے وہ لکھتے ہیں فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ، وہ کہتے ہیں اگر ایک شخص نے ایسی بات کہی، ایسے کلمات کہے، اس میں صرف ایک احتمال یا تعویل ایمان کی، اسلام کی بن سکتی ہے جو اس کو کفر سے بچاتی ہے کہ یہ کافر نہیں ہوا۔ ایک تعویل اور ایک احتمال اگر ایسا ہے جو اس کو بچاتا ہے، اور متعدد احتمالات اس کے کفر کو ثابت کرتے ہیں، اکثر متعدد احتمالات کفر کو ثابت کرتے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کے احتمال کو اختیار کیا جائے گا، اسے مسلمان سمجھا جائے گا۔ متعدد احتمالات ہونے کے باوجود اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا۔ اور پھر بیان کرتے ہیں کہ اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو، اگر تیسری شک یہ بھی کہتے ہیں محققین حنفیہ، اگر بظاہر کفر لازم آتا ہو مگر ایک کمزور روایت اور کمزور قول بھی اس کو کفر کے حکم سے بچا سکتی ہے اگر، تو فرمایا اس کمزور روایت کو بھی ترجیح دی جائے گی، اور اس کی بنیاد پر، اسی احتمال پر اسے کافر قرار دینے سے بچا لیا جائے گا۔ اس کو کافر قرار دینے کی جرت درست نہیں ہے۔ پھر آگے انہوں نے مثالیں دی، انہوں نے مثال دی فقہائے احناف کی کہ مثلا اگر کسی شخص نے، مثال سن لیجئے، کسی شخص نے اشتعال میں آ کر قرآن مجید کو نوچ لیا اور نوچ کھوچ کر غیظ و غضب سے اس کو پھاڑ دیا اور زمین پر پھینک لیا، قرآن مجید کو نوچا کھوچا پھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا، تو اسے کیا مواخذہ کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں محققین حنفیہ اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے، اس کو کفر کے فتوے سے بچاتے ہیں۔ پھر آگے اس کی تفصیلات دی ہیں، میں نے تو آپ کو ایسے چند نمونے دے دیے، اور بہت سے اقوال پھر اور دیگر علماء کے ہیں جن کو میں اب نہیں لیتا، میں نے چند ایک بڑے چوٹی کے بطور نمونہ آپ کو دے دیے اصول سمجھانے کے لیے کہ تکفیر آسان ہے یا نہیں ہے، کتنی جلد تکفیر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہی قول علامہ ابن عابدین شامی کو بھی میں لے رہا ہوں تاکہ اس کو بھی ذرا پڑھ لیں، رسائل ابن عابدین اور ان کی کتاب تنبیہ الولاۃ والحکام علی احکام شاتم خیر الانام، گستاخ رسول کی سزا پر جو کتاب لکھی ہے، احکام گستاخ رسول کے احکام پر، اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں اس مسئلے کو، فقہ کے عمومی احکام بھی نہیں۔ اس کی صفحہ 342 جو میرے پاس نسخہ ہے، میں نے آپ کو بتایا یہ نسخہ مختلف جگہوں کے مطبوعات ہیں، میرے پاس بڑا قدیم نسخہ ہے، قدیم والا بڑا، حیدرآباد دکن میں جو چھپا کرتے تھے۔ 342 امام ابن عابدین نے بھی اس طرح جامع الفصولین کے حوالے دیے، فتاوی صغرا کے حوالے دیے، وہ جو میں بیان کر چکا ہوں براہ راست کتابوں سے، خلاصۃ الفتاوی کے حوالے دیے، فتاوی بزازیہ کا حوالہ دیا، البحر الرائق کا حوالہ دیا، فتاوی رملیہ کا حوالہ دیا۔ یہ تمام حوالے شیخ خیر الدین رملی وغیرہ کے ساروں کے لے کر انہوں نے وہی بات کی ہے جو میں نے آپ کو تمام پہلے پڑھ کے حوالے سنا دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے کسی شخص کے کلمات کفر کسی نے کہے اور اس کے کلام کو غیر کفریہ معنی پر محمول کرنے کا ایک احتمال اور امکان خواہ روایت ضعیفہ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، اگر ہو تو فرماتے ہیں اس پر کفر کا فتویٰ عائد نہ کیا جائے۔ یہ پوری فصل قائم کر کے بحث کی ہے امام ابن عابدین نے، اور پھر وہی اسی قول پہ ختم کیا کہ میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے اس قول کو وہ لائیں کہ میں کسی کی تکفیر نہ کروں اس وجہ سے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ شیخ خیر الدین رملی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ الروایت لغیر اہل مذہبنا، اگر وہ ہمارے مذہب کی بھی روایت نہیں، دیگر مذاہب فقہ جو ہیں
ان سے روایت مل جاتی ہے تو اس کو بھی قبول کر لیں کہ کسی کو کفر سے بچانا احوط ہے، بہتر ہے۔ اور اگر کلام محتمل ہو اور اس میں پھر وہی چیز بیان کرتے ہیں کہ کئی وجوہ اس کی کفر کو واجب کریں اور فقط ایک وجہ ایسی ہو جو اس کی تکفیر کو منع کریں، تو فرماتے ہیں کہ ایک وجہ کو ترجیح دی جائے اور اپنایا جائے۔ یہ تمام دلائل مفصل امام ابن عابدین نے بھی اس کے اندر سارے دیے، اور اس کے لیے پھر انہوں نے ضابطہ اور قاعدہ لکھا کہ جب ایسی چیز آ جائے کہ فتویٰ کفر کا دینا ہے نہیں دینا یا کیا معاملہ کرنا ہے، تو اس کے لیے پھر انہوں نے ترجیح کے قول کے ترجیح اور اس فتویٰ کے اختیار کرنے اور کون سے مذہب کو اختیار کرنے کے اصول وضع کیے۔ پھر وہ بھی میں آگے کسی موقع پر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جب اختلاف مذاہب آتا ہے۔ لیکن چلو چونکہ اب میں براہ راست آگے گستاخی کی تعریف کے موضوع پر آ رہا ہوں، تو میرا خیال ہے اس کو یہ چیز بھی اصول کو بیان کر لوں تو ختم کر لوں تو اچھا ہی ہے۔ یہ ایک علمی اصولی چیز ہے۔ جب اختلاف آ جائیں، کئی کہیں کافر ہے، کئی کہیں کافر نہیں ہے، کوئی کفر کی قول کرے، کوئی کفر کا قول نہ کرے، تعویلات دیں، کوئی مختلف احتمال یہ بیان کرے، کوئی دوسرا بیان کرے، جب ایسے اختلاف مذہب میں آ جائے، اقوال میں آ جائے، تو امام ابن عابدین شامی نے صفحہ 344 پر اور 345 پر قواعد بیان کیے ہیں تنبیہ الولاۃ والحکام میں علی احکام شاتم خیر الانام، یعنی یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ساری بحثیں گستاخ رسول کے حکم کے اوپر لکھی گئی کتاب کی ہیں۔ تو فرماتے ہیں اگر ایسے اختلاف آ جائیں تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ امام اعظم کے مذہب کے ساتھ، امام اعظم کے قول کے ساتھ اگر صاحبین میں سے کوئی ایک ہو تو اسے اپنا لیا جائے، یعنی خواہ شیخین کا قول بن جائے خواہ طرفین کا قول بن جائے، یعنی امام اعظم کے ساتھ امام ابو یوسف ہو تو شیخین ہو اپنا لیا جائے، یا امام اعظم کے ساتھ امام محمد ہو تو پھر اس کو طرفین کہیں گے، اپنا لیا جائے۔ احد الصاحبین آ جائے تو اپنا لیں، اور اگر تینوں کے تینوں ایک پر متفق ہوں تو عدول جائز ہی نہیں ہے۔ امام اعظم اور صاحبین دونوں ایک قول پر ہوں تو پھر اس سے ہٹنا جائز ہی نہیں۔ ایک طریقہ ہے۔ اگر اختلاف آ جائے تو کس طرح رفع کیا جائے اقوال، ترجیح کس قول کو دی جائے۔ پھر فرماتے ہیں آگے اگر متقدمین اور متاخرین میں اختلاف آ جائے، متقدمین کا ایک قول الگ ہے اور متاخرین کا الگ ہے، تو متقدمین کے قول کو اپنایا جائے